تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے سامنے بیٹھیں، میں آخری وقت آپ کا دیدار کروں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھے ہیں تو دیکھ رہی ہیں اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرا آخری وقت آ گیا ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ کے بددعا کے مکھڑے کی زیارت کر لوں۔ اگر زندگی میں نے آپ کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اس عرصے میں اگر میں کما تو آپ کی خدمت تو نہیں کر سکی، کوئی کمی مجھ میں رہ گئی تو خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ اور ایک میری وصیت یہ ہے کہ میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گی، لیکن میری بیٹی فاطمہ چھوٹی ہے، اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنا، اسے کبھی آپ نے آپ سے جدا نہ کرنا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ باتیں سنی تو آپ کی ماں زاغ البصر کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ پھر آپ نے عرض کی آپ تھوڑا سا، میں آپ سے ایک ایسی چیز مانگنا چاہتی ہوں جو میں آپ کے سامنے نہیں مانگ سکتی، لیکن سیدہ کو میرے پاس بھیجیں، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، وہ میرے سامنے بیٹھے اور ان کو میں بتاؤں گی، وہ آپ سے بات کریں گی تو آپ ان کو عطا فرمائیں۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سامنے سے اٹھ کر ایک سائڈ پہ ہو گئے اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے سامنے بیٹھ گئی آ کر۔ آپ نے فرمایا بیٹی تو اتنی لاڈلی ہے میری بیٹی، میں نے پوری زندگی میں کبھی آپ کے بابا سے کوئی چیز مانگی نہیں ہے۔ تو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ نے عرض کی امی جی آپ بابا سے مانگ لیں نا۔ آپ فرماتی ہیں نہیں بیٹا، میں نے کبھی کوئی چیز نہیں مانگی، آج بھی مانگنے لگی تھی لیکن پھر میں نہیں مانگ سکی۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کی بات نہیں ٹالیں گے، آپ لاڈلی ہیں نا اپنے باپ کی، اس لیے اے فاطمہ اپنے بابا کو یہ بتائیں کہ میری امی جان کی یہ خواہش ہے کہ جو چادر آپ کے اوپر ہے نا کملی، جو آپ کے اوپر ہوتی ہے اور وہی نازل ہوتی ہے، جس چادر آپ نے اوپر لی ہوتی ہے اور وہی نازل ہوتی ہے، آپ وہ اپنی چادر مجھے عطا کر دیں تاکہ میرا کفن بن جائے، تاکہ میرا کفن بن جائے۔ تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا والدہ کی یہ بات سن کر آپ بابا کے پاس چلی گئی اور رو رہی تھی۔ ہماری بچیوں کو جو سن رہی ہیں، ہماری بہنوں کو، ہماری ماں کو بھی یہ خیال ہونا چاہیے کہ دیکھیں کائنات کی وارثہ ہیں لیکن اپنے شوہر سے کوئی چیز مانگنے ڈیمانڈ نہیں کر رہے۔ آپ کی بڑی بڑی ڈیمانڈیں ہوتی ہیں لیکن آپ نے مانگنے کے لیے بھی اپنی بیٹی کو کہا کہ آپ لاڈلی ہیں اپنے باپ کی، آپ کی کہی بات آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی رد نہیں کی، وہ مانتے ہیں۔ آپ ان سے کہیں کہ یہ جو چادر آپ اوپر لیتے ہیں اور وہی نازل ہوتی ہے، یہ چادر آپ مجھے عطا کر دیں اور اس کا میرا کفن بنے۔ تو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ اپنے بابا کے پاس بھی جا کر عرض کی کہ ابا جی میری ماں کی یہ ڈیمانڈ ہے، ان کی دل کی یہ حسرت ہے کہ جب میں اس دنیا سے انتقال کر جاؤں تو میرا کفن جو ہو وہ آپ کی یہ چادر مبارک ہو جو آپ
اوپر پہنتے ہیں، آپ لیتے ہیں تو وہی نازل ہوتی ہے یہ چادر کفن. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر عطا فرما دی، وہ چادر عطا فرما دی. یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. آپ نے انکار نہیں کیا. فرمایا فاطمہ وہ مجھے اس وقت کہہ دیتی نا تو میں انہیں عطا کر دیتا. عرض کی بابا جی انہیں شرم آ گئی تھی. وہ عرض کرتی ہیں میں نے کبھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، تو اس لیے انہوں نے مجھے کہا کہ میرا جو میں مانگتی ہوں آپ سے وہ آپ عطا فرماتے ہیں. وہ اس چادر سے آپ کا کفن بنا. لیکن ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جنت سے آپ کا جوڑا جو ہے وہ جبریل امین کو دے کر بھیجا اور محبوب کو سلام بھیجا اور فرمایا جبریل میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرما دیں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ چادر آپ اپنے پاس رکھیں. اور جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنے جتنا مال تھا وہ میری رضا کی خاطر انہوں نے آپ کے قدموں میں نچھاور کیا تھا. انہوں نے میری رضا کی خاطر یہ سب کچھ کیا ہے. آج ان کی رضا کی خاطر میں خود اس کا صلہ دیتا ہوں اور جنت سے لباس جبریل امین لے جا اور وہ جنتی لباس جبریل امین جو ہے وہ لے کر آئے. اور جب آپ کا انتقال ہوا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہوئے. اور اس وقت نماز جنازہ جو تھا یہ حکم نہیں تھا نماز جنازہ کا پڑھنے کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کا انتقال ہوا انا للہ و انا الیہ راجعون تو سرکار نے خود قبر مبارک میں اتارا اور مٹی ڈال کر دعا مانگی. اس لیے جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا جنازہ نہیں ہوا. اگر آپ سے کوئی پوچھنا بھی چاہتا ہے نا کہ ان کا جنازہ کیوں نہیں ہوا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت نماز جنازہ پڑھنے کا حکم نہیں تھا. لیکن سرکار کے دل پر اتنا غم ہوا کہ اس سال کا نام عام الحزن رکھا. کیونکہ اس سے پہلے کچھ ہی عرصہ پہلے آپ کا چچا جناب سیدنا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال شریف ہوا اور اس کے بعد آپ کے شریکہ حیات کا ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا یہ دو ہی ہستیاں مونس تھیں. اور ان کا تو قرآن مجید نے بالخصوص سیدہ کا تو ذکر بھی فرمایا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. یہ بالخصوص آیات مبارکہ جو ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے لیے اللہ نے نازل فرمائی. مفسرین بیان فرماتے ہیں. اور سرکار نے آپ کے وصال شریف کا جو سال تھا جس سال میں آپ نے انتقال فرمایا اس سال کو عام الحزن کہا گیا. اللہ تعالی ہماری سائف اپنے بادشاہ قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.